بدنصیب بددعا بھی کچھ بدنصیبوں کو لگتی ہے۔ شادی کے دوسرے دن شازیہ نے اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیے اس کی ماں کے خلاف، اور بابر بھی کان کا اتنا کچا کہ بیوی کی ہر بات پر عمل کرنے لگا۔ نند تو تھی نہیں، ایک ہی دیور تھا، وہ بھی عمر میں کافی چھوٹا۔ سسر گھر سے باہر آتا، صبح کی روٹی کھا کے نکلتا اور رات کو آتا۔ ساس جو آنکھوں سے نبی نہ تھی، شازیہ کے رحم و کرم پر آ گئی۔ کمرے سے باہر صحن میں چارپائی بچھا دی۔ ساس کی کھانا پینا سب وہیں، البتہ صحن کی چھت بھی تھی، لیکن سردی بھی اپنے زور و شور پر تھی۔ ساس نے کئی دفعہ بیٹے سے بیان کیا، ایک کان سے سنتا، دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ شازیہ کے پاس یک بعد 5 بیٹیاں، پھر 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹیوں کے جوان ہونے پر بیٹیوں کا سلوک دادی کے ساتھ ماں سے بھی بدتر تھا۔ دیور پر کوئی الزام لگا کر گھر سے نکلوا دیا۔ ماں روتی رہ گئی۔ بڑے بیٹے نے توجہ تک نہ دی ماں پر۔ ماں کے پاس سے پھل لے کر گزر جاتا اور ماں دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھار ساس دیوار کا سہارا لے کر ہمسایوں کے گھر چلی جاتی، جہاں وہ لوگ ترس کھا کر پھل انڈا کھانے کو دے دیتے۔ لیکن بہت جلد ہی شازیہ نے اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ پوتیاں پوتے مل کر اسے برا بھلا کہتے، بابر کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ آخر ایک دن وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ مرنے پر اس کی حالت بیان سے باہر ہے۔ گندگی کی وجہ سے اس کے جسم میں چیونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اس کی سانس نکل جانے کے فوراً بعد بہو نے جلدی سے پائپ لگایا اور دور سے کھڑے ہو کر اس پر پانی گرایا کہ چیونٹیاں چلی جائیں اور ہمسایوں میں اس کے خلاف باتیں نہ بنیں۔ افسوس، اس بار بھی بابر کی عقل پر بیوی نے پٹی باندھے رکھی۔ ساس کی میت دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے، پر شازیہ پر کوئی فرق نہ پڑا۔ ساس کے جانے کے بعد شازیہ کا سسر بیمار ہوا۔ اس کی حالت بھی ساس سے کچھ بہتر نہ تھی۔ اسے ایک کمرے میں بند رکھا گیا کہ لوگ نہ آئیں۔ ایک دن وہیں اس نے بھی جان دے دی۔ اس سب کے بعد بابر فخر سے بتاتا، میری بیوی نے میرے ماں باپ کی بہت خدمت کی، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے۔ ماں باپ تو چلے گئے، لیکن ان کی آہوں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، قدرت تو سب کا حساب رکھتی ہے، ہر ایک کو اس کے کیے گناہوں کی سزا ملنی ہے۔ شازیہ کے بڑے دونوں بیٹے ہر وقت آپس میں لڑنے لگے۔ بابر نے مجبور ہو کر ایک کو باہر بھیجا اور دوسرے کو پاکستان میں دکان ڈال دی۔ تیسرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دماغی مریض بن گیا۔ چوتھا بیٹا غلط صحبت میں پڑ گیا۔ باقی 2 کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی کے 5 سال بعد 4 بچوں کے ساتھ ماں باپ کے در پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان 5 سالوں میں بھی شوہر جب مرضی ہوتی گھر سے نکال دیتا، اور ایک بار تو بیوی کے میکے آ کر شوہر نے محلے والوں کے سامنے مارا بھی، اور بعد ازاں بیٹی کو طلاق دے ڈالی اور بچوں کو اپنانے سے انکار کر دیا کہ بچے میرے ہیں ہی نہیں۔ دوسری بیٹی کا گھر تو بسا رہا، لیکن نندوں نے تنگ کر رکھا۔ تیسری بیٹی بھی ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ البتہ طلاق تو نہیں ملی، لیکن سسرال والوں نے بیٹے کو جائیداد سے آکار دیا۔ ایک بیٹی کی 2 جگہ منگنی ہوئی، دونوں دفعہ ٹوٹ گئی۔ بیٹا جو باہر گیا وہیں چوری کرتے پکڑا گیا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان بھیج دیا۔ جس بیٹے کو دکان ڈال کر دی، وہ اپنے آوارہ دوستوں کی دکان پر بٹھائے رکھتا، جس وجہ سے گاہکوں نے آنا چھوڑ دیا اور یوں وہ دکان بھی بند ہو گئی۔ شازیہ اور بابر یہ سمجھتے ہیں ان پر کسی نے تویز کروائے ہیں، اور اسی چکر میں آئے روز یا تو وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں یا پھر پیر ان کے گھر آتے۔ جو پیسے آتے وہ پیروں پر لٹا دیتے، لیکن کبھی
نہیں سمجھ سکے یہ تویزوں کا اثر نہیں بلکہ ماں باپ کی آہ ہے جو مرتے دم تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، اگر پیروں کی بجائے اللہ کا رخ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، شاید اللہ کچھ لوگوں سے سوچنے سمجھنے اور توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، کیونکہ ان کے گناہ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر رحم نہیں آتا۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ سمجھ نہیں پاتے اور صحیح راستے پر آنے کی بجائے الٹے راستوں پر نکل پڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔